آج کا جو ہمارا جمعہ ہے اس کا عنوان ہے موسم گرما، اس کے اندر عبرت اور نصیحت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دن اور رات، آسمان، زمین، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس سارے کے سارے نظام کو چلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی قدرت کاملہ انسانوں کو دکھاتے ہیں۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے حالات اور واقعات، موسم، اس کا تغیر اور تبدل دکھا کے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذات موجود ہے جس ذات کا نام ہے اللہ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن مجید اور قرآن حمید کے اندر فرماتے ہیں یُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ ذات جو دن اور رات کے نظام کو، جو دن اور رات کو پلٹتی ہے۔ کیا مطلب کہ جو ذات آج ابھی دن ہے، پھر کون سی ذات ہے جو شام کے وقت سورج کا یہ جو روشنی ہے، سورج کی جو روشنی ہے، اس کو ختم کر کے غروب کر دیں گے، اور وہی جگہ، وہی مقام، سب کچھ اسی طرح کا، پھر اندھیرا چھا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر عبرت ہے، نصیحت ہے عقل مند لوگوں کے لیے۔ اگر انسان چاہے یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ ویسے ہی چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر تو ہر انسان کی خواہش ہوتی دن ہی دن ہوتا، جس کے اندر میں کھاتا پیتا چلتا پھرتا، مجھے نیند نہ آتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کا نظام چلایا ہے، چلا رہی ہے اور چلتا رہے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ دن اور رات کے نظام کو بدلنے والی ذات کون سی ذات؟ یہ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس ذات کے ساتھ انسان کا تعلق ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے اندر گرمی کی شدت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے آگے حدیث میں آتا ہے جہنم نے اللہ کے آگے شکایت کی کہ الہ العالمین، میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے۔ کیا مطلب کہ جہنم کے اندر ہر وقت تپشی آگ ہی آگ تھی، وہ گرم ہی گرم ہوتی تھی۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس آگ کو، اس جہنم کو 2 سانس دیے ہیں۔ جب تمہیں سمجھ آئی کہ دنیا کے اندر سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے، تو سمجھ لینا کہ جہنم نے ٹھنڈا سانس لے لیا ہے۔ اور جب تمہیں سمجھ آ جائے کہ دنیا کے اندر گرمی زیادہ ہو چکی ہے، تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اب جہنم نے گرم سانس لے لیا ہے۔ بعض چیزیں دنیاوی ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے تکوینی امور ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا جو نظام ہے، اس کو چلانے اور اس کو آگے لے کر جانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان کو کچھ چیزیں
دنیا کے اندر پریکٹیکل کر کے دکھا رہی ہیں کہ اے انسان، یہ دنیا کی جو دھوپ ہے، یہ دنیا کی جو گرمی ہے، جس کے لیے تو نے آرام، سکون، چین کے لیے اتنا کچھ کیا، چند گھنٹوں کی زندگی کے لیے تو نے اپنی زندگی کے لیے اپنے گھر کے اور اپنے گھر والوں کے آرام اور سکون کے لیے ہر قسم کی سہولت اس طرح میسر کی کہ گھر کے اندر ٹھنڈ ہو، میں آرام سے سو جاؤں، مجھے گرمی نہ لگے، میرے جسم کے اوپر تپش نہ آ جائے، مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو، مجھے تپش نہ آئے، مجھے لو نہ لگے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ سے جو کچھ ہو سکتا تھا آپ کو کر رہی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو جہنم نے گرم سانس لیا، جس میں آپ پسینے میں شہابور ہو چکے ہیں، پیاس کی شدت آپ کو تڑپا رہی ہے، آپ کو اپنے جسم کے ساتھ سے پسینہ نکلتے ہوئے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ فرما رہی ہیں کل قیامت کا منظر بھی اپنے ذہن میں رکھنا، جہاں پہ سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا۔ آج تو سورج اپنی جگہ پر ہے، اس کی تپش، اس کی گرمی، اس کی حرارت برداشت نہیں ہو رہی۔ کل قیامت والے دن سورج کو اللہ تبارک و تعالی سوا نیزے پر لے آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، ہر انسان کی ایسی حالت ہوگی کہ جو جس طرح کے اعمال لے کر آیا ہوگا اس کو اسی طرح کا اس کے ساتھ معاملہ بھی ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ٹخنوں تک پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، کوئی پورے کے پورے پسینے میں غرق ہوں گے، اس کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا اگر دنیا کا پسینہ، دنیا کی گرمی، یہ دنیا کی دھوپ نہیں برداشت کر سکتے، جب سورج ہوگا ہی سوا نیزے کے اوپر، جو یوم عدل کا دن ہے، جو یوم انصاف کا دن ہے، جہاں پہ کسی کی سفارش نہیں چلے گی، جہاں پہ صرف انسان کو اپنے ہی اعمال کام آئیں گے، اس دن کو بھی ذہن میں رکھ کر انسان کو تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ جو جہنم کی آگ ہے اس کو 1000 سال سلگایا گیا، جلایا گیا، یہ سفید ہوگی، پھر 1000 سال کے بعد اس کو دوبارہ اسی طرح تپایا گیا، اسی طرح جلایا گیا، یہ آگ جو ہے وہ لال ہوگی، اور اس کے بعد اسی طریقے پر پھر 1000 تک یہ آگ جلتی رہی، اور اب جو جہنم کی آگ ہے وہ سیاہ کالی ہو چکی ہے۔ جب کالی رات ہو جائے تو انسان کو ڈر لگتا ہے، اللہ نہ کرے ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم جہنم میں چلے جائیں اور وہاں کا منظر اس طرح کا ہوگا۔ وہاں کی جہنم کی آگ اتنی سخت ہوگی، آج میں اور آپ انسان ہیں، آج اس گرمیوں کے موسم میں کچن میں چلے جاؤ، مائیں بہنیں جو کھانا بناتی ہیں ان سے پوچھ لو گرمی کیا کہہ رہی ہے، حالانکہ کچن بھی وہی، آگ بھی وہی، جگہ بھی وہی، لیکن گرمی اتنی زیادہ، آگ اتنی زیادہ ہو چکی ہے، برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ میرے محترم دوستو، اس دن کے بارے میں ہم فکر مند ہوں، اللہ نہ کرے، اللہ وہ دن نہ لائے کہ میرے اور آپ کے اعمال برے ہوں اور اللہ ہمیں جہنم کی آگ میں ڈال، پھر ہمارا کیا حال ہوگا، پھر ہمارا کیا بنے گا کہ جب جہنم کی آگ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ڈال دیا، اور جہنم کی آگ اور جہنم کا کھانا پینا، قرآن کہتے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ فرمایا جہنم کے اندر ان کو ٹھنڈ اور اسی طریقے پر پانی پینے کے لیے کوئی چیز، ٹھنڈا پانی، کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی، ہاں ایک چیز ملے گی، فرمایا
ان جہنمیوں کو جہنم کے اندر انسان کا خون، اس کی پیپ، اس کا لو، یہ اس کو ابلتا ہوا ملے گا۔ جس انسان کو یہ چیز ملے گی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب جہنمی کو یہ پانی وغیرہ، یہ کھانا وغیرہ دیں گے، وہ جیسے ہی اس کو پیے گا، اس پیپ، اس خون اور اس ابلتے ہوئے پانی کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ پیشاب کے راستے سے باہر نکل جائے گا۔ یہ دنیا کی گرمی عارضی گرمی، اللہ پاک اپنی طاقت دکھا رہی ہے۔ یہ کون ذات ہے کہ جس نے نظام کو چینج کیا ہے؟ اس لیے آج کی گرمی کو دیکھ کر کے پریشان نہ ہو جانا، کل قیامت کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہوگی۔ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، جہاں پر رات نہیں ہوگی صرف دن ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے کسی کے ساتھ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی، اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔ جس نے کسی کے ساتھ ایک ذرہ کے برابر برائی کی ہوگی، اللہ اس کو بھی بدلہ دے گا، اس کو بھی سزا ملے گی، اس کو بھی جزا ملے گی۔ اور قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ نے اس کا راستہ بھی بتایا، اس کا حل بھی بتایا ہے، اسی قرآن کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ اس جہنم کی آگ کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور جنات ہوں گے، انسان اور جنات ہوں گے جہنم کی آگ کا ایندھن۔ اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہاں پہ جو فرشتے موجود ہیں، ان کی جو ڈپٹی لگی ہوئی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے معاملات میں جو اللہ نے ان کے آگے جو کام سپرد کیا ہے وہ اس میں نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کے جہنم کے بولنے کی آواز، آپ کے جہنم سے چیخنے کی آواز، اس کی وجہ سے آپ کو باہر نکال دیا جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، دو قسم کے انسان ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کی دنیا ان کے لیے آرام، سکون، چین اور اطمینان کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ دنیا دار الامتحان، آزمائشیں، پریشانیاں، مصائب اور مشکلات کا اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جائے، وہ انسان جس نے دنیا میں آرام، سکون، چین کی زندگی گزاری ہوئی ہوگی اور اس کے نامہ اعمال خراب ہوں گے، برے ہوں گے، اور اس کو جہنم کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جس آدمی نے دنیا میں آرام، سکون کی زندگی گزاری ہوگی، اس کو جہنم کا غوطہ لگائیں گے۔ جب جہنم کے غوطے لگا کے باہر آئے گا، اللہ اس سے پوچھیں گے بتا تو صحیح، تو نے دنیا کے اندر کوئی آرام، سکون، چین کی چیز دیکھی تھی یا نہیں دیکھی تھی؟ کہے گا اللہ میں نے تو کبھی زندگی میں یہ چیز نہیں دیکھی تھی۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں تیرے پاس موقع تھا، تو نے آرام، سکون کر لیا، اب تیرے ان برے اعمال کی وجہ سے تجھے اسی طرح جہنم میں غوطے لگتے رہیں گے۔ اور جس آدمی نے دنیا کے اندر مصائب و مشکلات، آرام دیکھے اور اعمال اچھے کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو جنت کا غوطہ لگائیں گے۔ جب باہر آئے گا، اللہ پوچھے گا کیا تو نے دنیا کے اندر مصائب اور مشکلات، بیماریاں اور مصیبتیں دیکھی تھی؟ کہے گا اللہ نہیں، میں نے تو دنیا میں بڑا آرام کیا تھا، میں نے تو دنیا کے اندر بڑا سکون سے میں نے گزارا تھا، میں نے تو دنیا کے اندر کبھی کوئی پریشانی دیکھی نہیں تھی۔ اللہ کی ذات فرمائیں گے جب دنیا کے اندر تو نے میری ان تکالیف جو میں نے آپ پہ بھیجی تھی، جو دنیا کے اندر میں نے آپ پہ بیماریاں، مصیبتیں بھیجی تھی، تو نے اس پہ صبر کیا ہے اور اس کے اوپر تو نے واویلا نہیں کیا، اس کے اوپر تو نے میرے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا کہ یہ اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا۔
یہ ایسی باتیں نہیں کی۔ آج جب تم نے ان باتوں کا اعتراف کر لیا کہ اللہ میں نے تو دنیا میں کوئی مصیبت نہیں دیکھی، اب اللہ فرمائیں گے کہ تیرا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا۔ یہ ہے وہ دنیا، یہ ہے اس کی حقیقت جس کو آج ہم اتنا زیادہ آگے اپنی دنیا بنانے سنوارنے کے لیے تیار ہو کر بیٹھ چکے ہیں کہ شاید ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، شاید اس دنیا سے ہم نے جانا نہیں ہے۔ اگر چلے بھی گئے وہاں والے حالات کس نے دیکھے، وہ آنے والی زندگی کس نے دیکھی؟ جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے، اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کی بات کرتا کہ ہم نے دنیا میں جانا ہے جہاں پہ ایسے لوگ ہوں گے، ایسی عمارتیں بنی ہوئی ہوں گی، پانی کا نظام چل رہا ہوگا، اونچے اونچے پہاڑ ہوں گے، تو انسان سوچتا ہوگا، تخیل کے اندر چھوٹا سا انسان اس اندھیرے میں رہنے والا ماں کے پیٹ میں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں جاؤں گا وہاں یہ ساری چیزیں مجھے نظر آ جائیں گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ دنیا کے پیٹ کے اندر آتا ہے، اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جو مجھے بتایا گیا تھا کہ تو جس دنیا میں جانے والا ہے اس دنیا کی زندگی اس طرح کی ہوگی، اس دنیا کا کاروان اس طرح کا چلتا رہا ہوگا، اس طرح چل رہا ہوگا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہتا ہے یقین کے ساتھ بالکل اسی طرح ہے۔ جب ہم مر جائیں گے، یہ جو آج کچھ بیان کیا جاتا ہے، یہ موت کے بعد جب ہماری آنکھیں وہاں پہ کھلیں گی، ہمیں یہ سب کچھ وہاں پہ سامنے نظر آئے گا۔ اور قیامت کا میدان اتنا سخت ہوگا، اللہ کی ذات اپنے جلال میں ہوں گے، اتنے جلال کے اندر ہوں گے، وہاں پہ کوئی آدمی کسی کی سفارش نہیں کر سکے، کوئی آدمی کسی کی سفارش نہیں کر سکے، اتنا جلال ہوگا اللہ کی ذات کا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، گرمی کا موسم ہے، اس کے اندر اپنے اللہ کی ذات کو راضی کریں۔ یہ ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں کہ آج ہم پریشان حال ہیں، آج ہمارے اوپر مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی، ہم نے ان نعمتوں کی ناشکری میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں سکون دیا، ہم اس سکون کو خود ضائع کر رہے ہیں۔ یہ دنیا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو کچھ دل میں آئے وہ ہو کر رہے۔ خواہشیں تو بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتی، انسان کی خواہش اتنی ہی ہونی چاہیے جتنا اس نے دنیا کے اندر رہ کے جانا ہے۔ ہمارے دادا پردادا باپ دادا وہ کہاں چلے گئے؟ جہاں چلے گی وہیں پہ میں اور آپ نے بھی جانا۔ یہ میرے اور آپ کے ذہن کا کنسپٹ ہے، سوچ ہونی چاہیے کہ یہ زندگی نہ جانے کس وقت میرا اور آپ کا ساتھ چھوڑ دے۔ چلتے پھرتے انسان کو انسان کہا جاتا ہے، جب سانس نکل گئی، آواز بند ہو گئی، ایک لمحے کے لیے اس کا نام بھی چینج، اس کو مردہ اور میت اور جنازہ دے دیا جاتا ہے۔ اور یہ میرے اور آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، ہو کر رہے گا۔ اس لیے اس آنے والے وقت سے پہلے اللہ کے آگے پکے اور سچے دل سے توبہ اور طائب ہو جائیں کہ اللہ کے سامنے جائیں تو ہماری اس حال میں موت آ رہی ہو، اس حال کے اندر ہمارے اوپر موت آئے کہ میرے اور آپ کے گناہوں سے پہلے ہماری توبہ اور طائب ہو چکی ہے۔ گرمیوں کے دن ہیں، بڑے دن ہیں، گرمیوں کی راتیں چھوٹی راتیں، ہماری تو عادت بنی ہوئی ہے رات کو دیر سے سونے کی، صبح کی نماز جو ہے وہ ہماری رہ جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں منافق آدمی کے اوپر دو نمازیں باری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی نماز اور ایک صبح کی نماز۔ صبح کی نماز میں اٹھیں، اور اسی طریقے پر اللہ پاک کی ذات نے انسان کو اگر طاقت دی ہوئی ہے، اس کے اختیار میں ہے، ٹھنڈے پانی کا اگر اس کا ہو سکتا ہے اس کا استعمال کرے اور خود بھی پیے، اگر دوسروں کو بھی پلائے گا، یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ جاریہ کیا ہے؟ فرمایا پانی پلانا سب سے افضل صدقہ جاریہ ہے، یہ سب سے افضل صدقہ جاریہ ہے۔ آج پانی کسی کو پلاؤ گے، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حوض کوثر سے جام کوثر پلائیں گے، اتنا بڑا اس کا ثواب ہے۔ اور جہاں پانی موجود ہے وہاں پہ پانی کا اسراف اتنا زیادہ،
جہاں پر پانی موجود نہیں ان لوگوں سے جا کر پوچھ کے آؤ پانی کی قدر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو ولا تسرفو، اسراف نہ کرو۔ ہمارے یہاں پانی کی ضرورت اس سے حد سے زیادہ ضائع کرنے کی ہوتی ہے۔ ہم وضو بنا رہے ہوں گے، جہاں میں ایک لوٹے سے ہمارا وضو بن سکتا ہے، ہماری باتوں کی وجہ سے 10 لوٹوں کے برابر پانی ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کے بارے میں، اسراف کے بارے میں سوال کیا جائے، لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرو۔ اللہ نے آپ کو دیا، آپ آگے اس کو دو۔ کل یہی پانی، یہی میرے اور آپ کے لیے راحت، سکون اور چین کا ذریعہ بنے۔ اگر آج ہم دنیا میں دنیا والوں کے لیے آسانی کریں گے، کل موت کے بعد موت کا رب وہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ وہاں پر آسانی کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔